امام مسلم نے صحیح مسلم کی جو پہلی 92 روایات ہیں نا احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال، وہ اس سپورٹ میں لیے ہیں کہ صرف صحیح حدیث ہی کیوں ضروری ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی ڈسکس کی ہے کہ اس پہ بھی اتفاق ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی. یعنی جب تک راوی یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے کس سے یہ حدیث سنی، اگرچہ وہ ثقہ اور صدوق راوی کیوں نہ ہوا، اگر وہ تدلیس کرتا ہوا تو پھر اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی. اگر وہ مدلس نہ ہوا تو اس کی آن والی روایت بھی قبول کی جائے گی. جو خود تدلیس کو غلط سمجھتا ہے وہ آن سے بھی روایت کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آج کل ہم سارے آن سے ہی روایت کر رہے ہیں نا. اگر میں احادیث روایت کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ان ابی ہریرہ. اب آپ پوچھیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے تو میں نے نہیں سنا. میں آپ کو ایک کتاب ریفر کروں گا کہ بخاری میں جائیں، امام بخاری سے لے کے حضرت ابو ہریرہ تک، یا عبداللہ بن عمر تک، یا مولا علی تک، یا سیدنا ابوبکر تک رضی اللہ عنہ اجمعین سند آتی ہے. لیکن میں تو تدریس ہی کر رہا ہوں نا، بیچ میں کوئی نام نہیں ظاہر نہیں کر رہا، ڈائریکٹ کتاب سے کر رہا ہوں. اور جب کتاب والا معاملہ ہو جائے تو تدریس ویسے ہی ختم ہوگی. اس اعتبار سے کہ کتاب میں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں آن والی روایتیں، لیکن وہ سما کی تصریح پر معمول ہیں. اور زیادہ تر تو آن والی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ مدلسین سے ہے ہی نہیں ہے. ٹوٹل آلموسٹ 300 کے قریب راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں. باقی تو راوی تدلیس نہیں کرتے. جو راوی تدلیس نہیں کرتا وہ آن سے بے شک روایت کرتا رہے. جس طرح ابن شہاب زہری ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں. بخاری مسلم میں سینکڑوں احادیث ان سے روایت ہے اور بعض اوقات عن سے روایت ہے. تو ان کی سما کی تصریح ہمیں پھر الموطا امام مالک میں مل جاتی ہے، کبھی سنن کبریٰ البیہقی میں مل جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں شیخ زبیر لذیذ صاحب نے جو الموطا امام مالک کا عبد الرحمن ابن قاسم والا نسخہ ہے نا، اس کی تخریج اور تحقیق کی ہے. اس میں انہوں نے احادیث لی ہیں الموطا امام مالک سے، یعنی الموطا امام مالک کی پوری انہوں نے وہ تحقیق بیان کی ہے. ایک تو یحییٰ بن یحییٰ والا نسخہ ہے نا، جس میں آلموسٹ 2500 احادیث ہیں جو عموماً چلتا ہے. ایک عبد الرحمن بن قاسم والا ہے، اس میں آلموسٹ 500 کے قریب احادیث ہیں. ان میں میرا ایک حدیث ہی صرف ضعیف ہے، باقی ساری صحیح ہیں. لیکن ان میں بھی آپ کو آن والی روایتیں ابن شہاب کی ملیں گی. تو شیخ زبیر صاحب جب وہ لکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے سما کی تصریح فلاں جگہ کی ہوئی ہے، وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. ایک عرب اسکالر نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں ان کی سما کی تصریح انہوں نے تلاش کی ہے. کیونکہ امام مسلم جب خود لکھ رہے ہیں کہ سما کی تصریح کے بغیر حدیث ضعیف تصور ہوگی، تو وہ تحقیق کے بعد ہی انہوں نے وہ روایتیں لکھی ہیں، چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں. کیونکہ ان کے نزدیک ہے نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طریقے سے تو بیان نہیں کریں گے. اور باقی بعد میں لوگوں نے تحقیق کی ہے اور وہ روایتیں موجود ہیں. اب تو تلقی قبول بالقبول ہی سے حاصل ہے. دیکھیں اب ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں شریک القاضی نے سما کی تصریح کی ہوئی ہے کہ میں نے کس سے یہ سنا ہے. وہاں انہوں نے حدثنا یا اخبرنا سے روایت کی ہے. تو اس کی بنیاد پہ ہم اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ابو داؤد پہ اور ابن ماجہ پہ حکم لگایا جاتا ہے تو اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. سما کی تصریح دوسری جگہ موجود ہوتی ہے. شیخ زبیر صاحب اپنی وفات سے چند سال پہلے تک اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے ابو داؤد کی، کہ جو شخص سلام عرض کرے گا قبر رسول پر آ کر، اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یعنی یہ روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے، ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے، نبی الاسلام کا جواب دینا بھی برزخی ہے. کیونکہ یہ قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب سے پہلے کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا، اور ان کا اعتراض تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ جو شاگرد ہے اس کی سما کی تصریح نہیں ثابت ہے. بعد میں جب ان کے علم میں آیا کہ اس کی سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر، تو پھر انہوں نے اپنی اس تحقیق سے رجوع کیا. اس لیے آپ کو مشکات پہ یہ 925 نمبر حدیث مشکات میں ملے گی. وہاں انہوں نے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا اور نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سما کی تصریح فلاں جگہ مجھے مل گئی ہے. تو عام بندے کو صحیحین میں کوئی مسئلہ نہیں کرنے کے، صحیحین کے اوپر اتفاق ہے، اس میں کام ہوا ہوا ہے، دوبارہ سے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادر دین صحیحین کے اوپر دیکھا جائے تو شیخ زبیر صاحب کی جو تحقیق ہے مشکات المصابیح کی، اس میں اکثر روایتیں آپ کو مل جائیں گی پوری تحقیق کے ساتھ کہ کیوں انہوں نے ضعیف قرار دیا، کیوں صحیح قرار دیا. باقی انوار الصحیفہ انہوں نے ضعیف روایتوں کے اوپر ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کی ساری ضعیف روایتیں بھی ایک جگہ جمع کر دی ہیں. مشکات میں تو باقاعدہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سند تو ضعیف ہے،
کئی جگہ لکھ دیتے ہیں اسناد ہو حسن، کئی لکھ دیتے ہیں سند ضعیف ہے لیکن متن اس کا حسن ہے، دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو اب یہ پورا ایک علم حدیث ہے. آپ نے موٹر بائک لی ہے تو اب آپ اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ٹائر کس فیکٹری سے بن کے آیا ہے، میں بھی اپنی ایک فیکٹری لگاؤں. بھائی اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ استعمال کریں. بخاری مسلم ہی کور کر لینا پوری زندگی میرے بھائی، 15,000 حدیث ہے بخاری مسلم کی ملا کے. تو پھر آگے چلے تو بخاری مسلم آپ بے فکر ہو کے پڑھیں، سما کی تصریح کے ساتھ ہی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے بخاری مسلم میں کوئی قول سما کی تصریح کے بغیر ہو لیکن اس کی نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اکا دکا اس طرح کی باتیں وہ نمبرنگ کے بغیر ہوتی ہیں. جتنی احادیث پوری اسناد کے ساتھ ہے ان کو باقاعدہ نمبر دیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ.